ہر طرف ایک ہی بحث ہے، ایک ہی خوف، مطلب دفتر میں ہوں یا دوستوں میں ایک سوال سب پوچھ رہے ہیں، کیا اے آئی ہماری نوکریاں کھا جائے گی؟ ایسا لگتا ہے جیسے ایک بہت بڑی لہر آ رہی ہے اور ہم سب اس میں ڈوب جائیں گے۔ یہ جو خیال ہے کہ انسان بیکار ہو جائے گا، ہمارے رزق کے دروازے بند ہو جائیں گے، یہ صرف ایک معاشی پریشانی نہیں لگتی؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ گہری بات ہے۔ جی، یہ انسان کے وجود پر ایک سوالیہ نشان کی طرح ہے۔ اور دیکھیں، یہ خوف بالکل حقیقی ہے۔ جب آپ دیکھتے ہیں کہ مشینیں وہ کام کر رہی ہیں جو کل تک صرف انسان کرتے تھے، تو پریشان ہونا یہ ایک فطری رد عمل ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ خوف کوئی نیا نہیں ہے۔ اچھا؟ جی، تاریخ میں جب بھی کوئی بڑی تکنیکی تبدیلی آئی ہے نا، انسان نے بالکل یہی محسوس کیا ہے۔ چلیں آج اسی موضوع کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ رزق کے بارے میں ہمارا بنیادی عقیدہ کیا کہتا ہے۔ میرا مطلب ہے قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ جی، تو مطلب ماخذ تو صاف کہتا ہے کہ رزق نہ مشین دیتی ہے، نہ کمپنی، نہ اے آئی۔ رزق صرف اللہ دیتا ہے۔ جی، صرف اللہ دیتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ اس ایمان کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ جائے۔ صحیح۔ اسلام ہمیں توکل اور کوشش دونوں کا درس دیتا ہے۔ اچھا، اس کی کوئی مثال؟ میرا مطلب ہے حدیث سے؟ جی بالکل، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر کھانا نہیں کھاتا۔ محنت کی عظمت۔ جی۔ اور ایک اور حدیث تو اس بات کو انتہا پر لے جاتی ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ اگر قیامت بھی قائم ہو جائے اور تمہارے ہاتھ میں پودا ہو تو اسے لگا دو۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ کا کام کوشش کرنا ہے، عمل کرنا ہے، نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں تو حالات بدل سکتے ہیں، نظام بدل سکتے ہیں، لیکن محنت کا اصول نہیں بدلتا۔ یہ بات بہت دلچسپ ہے۔ تو اسی اصول کو اگر ہم تاریخ پر لاگو کریں، آپ نے کہا تھا کہ یہ خوف نیا نہیں ہے۔ جی بالکل نہیں۔ تو کیا پہلے بھی ایسا ہوا ہے جب مشینیں آئیں یا کمپیوٹر آئیں؟ بالکل ایسا ہی تھا۔ جب کھیتی باڑی میں ٹریکٹر آیا تو کسانوں نے سوچا بس اب ہماری ضرورت ختم۔ جب فیکٹریوں میں مشینیں لگیں تو جلاہوں کو لگا کہ ان کا ہنر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اور کلرکوں کا کام جب کمپیوٹر نے سنبھالا؟ جی، کلرکس، اکاؤنٹنٹس، ٹائپسٹ، ان سب کو لگا کہ ان کا مستقبل تاریک ہے۔ ہر دور میں یہی کہا گیا کہ اب انسان بے روزگار ہو جائیں گے۔ لیکن ایسا ہوا تو نہیں۔ روزگار ختم نہیں ہوا، بس اس کی شکل بدل گئی۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا ہے۔ کلرک کی نوکری گئی تو شاید ڈیٹا انٹری آپریٹر کی آ گئی۔ جی۔ تو ہم تبدیلی کو سمجھنے میں اکثر غلطی کر جاتے ہیں۔ ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ختم ہو رہا ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ نیا کیا پیدا ہو رہا ہے۔ بالکل، اور یہیں سے بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اسلامی فقہ کا ایک بہت گہرا اصول ہے جو یہاں ہماری مدد کر سکتا ہے۔ اچھا، فقہ کا اصول وہ کیسے؟ دیکھیں، ایک اصول ہے الوسائل لہا احکام المقاصد۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ آسان زبان میں ذریعے کا حکم وہی ہوتا ہے جو اس کے مقصد کا ہوتا ہے۔ مقصد اہم ہے، ذریعہ نہیں۔ روزی کمانا ایک مقصد ہے، اس کے لیے پہلے انسان نے ہل چلایا، پھر ٹریکٹر آیا۔ یہ سب کیا ہیں؟ یہ ذرائع ہیں۔ تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اے آئی بھی دراصل ایک نیا ذریعہ ہے، ایک نیا ٹول؟ بالکل، جیسے کبھی ہتھوڑا یا کمپیوٹر ایک نیا ٹول تھا، یہ بھی ایک نیا زیادہ طاقتور اوزار ہے۔ اس سوچ سے تو سارا خوف ہی بدل جاتا ہے۔ اور ایک دوسرا اصول اس سے بھی گہرا ہے، الاحکام تدور ما الہا، یعنی احکام اپنی وجہ یا علت کے ساتھ گھومتے ہیں۔ جب ٹیکنالوجی بدلتی ہے تو معاشی ضروریات بھی بدل جاتی ہیں اور نوکریوں کی قسمیں بھی بدل جاتی ہیں۔ یہ ایک فطری عمل ہے۔ کمال کی وضاحت ہے۔ یعنی ہمیں اے آئی سے ڈرنے کی بجائے یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ اس نئے اوزار سے ہم اپنے پرانے مقاصد کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ یہی وہ سوال ہے جو ہمیں آگے لے جائے گا۔ خوف ہمیں مفلوج کر دیتا ہے، جبکہ سیکھنے کا عمل نئے راستے دکھاتا ہے۔ تو پھر ان نئے راستوں کی بات کرتے ہیں۔ کیا واقعی اے آئی کی وجہ سے نئی نوکریاں پیدا ہو رہی ہے؟ اکثر تو یہی سننے میں آتا ہے کہ چند آئی ٹی ماہرین کو چھوڑ کر باقی سب کا نقصان ہوگا۔ یہ تاثر بالکل غلط ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اے آئی ایک پوری نئی معیشت کو جنم دے رہا ہے۔ مثلاً؟ ایک نئی نوکری ہے اے آئی ٹرینر کی۔ اچھا، یہ کیا ہوتا ہے؟ یوں سمجھیں کہ اے آئی ایک ذہین طالب علم کی طرح ہے جسے کچھ معلوم نہیں۔ اسے لاکھوں مثالیں دکھا کر سکھانا پڑتا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا۔ یہ سکھانے کا کام انسان کرتے ہیں۔ یہ تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ یعنی اے آئی کو بھی بہتر بننے کے لیے
انسان کی ضرورت ہے۔ جی بالکل۔ پھر ایک بہت بڑی فیلڈ ہے ڈیٹا اینالسٹ کی۔ اے آئی بے تحاشا ڈیٹا پیدا کرتی ہے۔ اس ڈیٹا کے سمندر میں سے کام کے موتی نکالنا، پیٹرن تلاش کرنا، یہ کام ڈیٹا اینالسٹ کا ہے۔ اور کنٹینٹ کریٹرز؟ آج کل تو ہر کوئی یوٹیوب پر، انسٹاگرام پر کچھ نہ کچھ بنا رہا ہے۔ اے آئی نے تو اس کام میں انقلاب برپا کر دیا ہے۔ کیسے؟ پہلے ایک اچھی ویڈیو بنانے کے لیے مہنگا کیمرہ، ایڈیٹنگ سافٹ ویئر، بہت کچھ چاہیے ہوتا تھا۔ آج اے آئی ٹولز کی مدد سے کوئی بھی اپنے فون پر پروفیشنل معیار کی ویڈیوز بنا سکتا ہے۔ یعنی اس نے مواقع بڑھا دیے ہیں۔ بالکل۔ اس نے لاکھوں لوگوں کے لیے، خاص طور پر نوجوانوں کے لیے، خود روزگاری کے دروازے کھول دیے ہیں۔ یہاں ایک اور بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، اس ٹیکنالوجی نے جغرافیائی حدود کو بھی تو ختم کر دیا ہے نا؟ یہ ایک انقلابی تبدیلی ہے۔ پہلے تو اچھی نوکری کے لیے بڑے شہر جانا پڑتا تھا۔ جی، کوئی لکھاری ہے، کوئی ویب ڈیولپر، کوئی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا ماہر، یہاں تک کہ دین کی دعوت کا کام کرنے والے بھی ان ٹول سے اپنا پیغام لاکھوں لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ یہ سب سن کر تو لگتا ہے کہ ہم شاید غلط سوال پر اپنی توانائی ضائع کر رہے ہیں۔ مطلب؟ سوال یہ نہیں کہ اے آئی ہماری نوکریاں چھین لے گی، بلکہ یہ کہ کیا ہم ان نئی نوکریوں کے لیے خود کو تیار کر رہے ہیں۔ اور یہی اس ساری گفتگو کا مرکزی نقطہ ہے۔ ذمہ داری تو ہم پر آ گئی۔ بالکل۔ اصل خطرہ اے آئی نہیں ہے، اصل خطرہ ہے انسان کا سیکھنا چھوڑ دینا، محنت سے جی چرانا اور وقت کے ساتھ خود کو اپڈیٹ نہ کرنا۔ یہ بات تو قرآن کے ایک بنیادی اصول سے بھی جڑتی ہے نا، کہ اللہ اس قوم کی حالت۔ جی، سورت الرعد کی آیت 11، بے شک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے۔ یہ ایک آفاقی قانون ہے۔ ہم اپنی ناکامی کا الزام کسی ٹیکنالوجی پر نہیں ڈال سکتے۔ ٹیکنالوجی تو صرف ایک آئینہ ہے جو ہمیں دکھاتا ہے کہ ہم کتنے تیار ہیں یا کتنے غافل۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا بنتا ہے؟ اگر ہمیں چند اہم نکات اپنے سامعین کو دینے ہوں تو وہ کیا ہوں گے؟ میرے خیال میں سب سے پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ اے آئی رزق کی دشمن نہیں، کیونکہ رزق کا مالک اللہ ہے۔ صحیح، اور اس کا وعدہ سچا ہے۔ جی۔ دوسرا نقطہ یہ کہ روزگار ختم نہیں ہو رہا، صرف اس کی نوعیت بدل رہی ہے۔ اور سمجھدار وہ ہے جو وقت کو سمجھے، نئی مہارت سیکھے اور اللہ پر توکل رکھے۔ اور تیسرا نقطہ؟ تیسرا یہ کہ ایمان اور عمل لازم و ملزوم ہے۔ کشتی اللہ کے حوالے کریں لیکن چپو چلانا بند نہ کریں۔ یہ واقعی ایک بہت جامع خلاصہ ہے۔ اس نے ایک پیچیدہ اور خوفناک مسئلے کو بہت واضح اور قابل عمل بنا دیا ہے۔ آخر میں ایک سوال چھوڑ کر جانا چاہوں گی۔ جی ضرور۔ فراہم کردہ مواد اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ شاید ہمیں یہ پوچھنا بند کر دینا چاہیے کہ اے آئی ہمارے ساتھ کیا کرے گی، اور اس کے بجائے یہ پوچھنا شروع کرنا چاہیے کہ ہم اے آئی کے ساتھ کیا کریں گے۔ گہری بات ہے۔ کیا ہم اسے ترقی اور نئے مواقع کا ذریعہ بنائیں گے، یا عمل سے فرار کا ایک بہانہ؟ انتخاب ٹیکنالوجی کا نہیں، ہمارا اپنا ہے۔